عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سال جب اسکول شروع ہوا تھا اسی دن سے ایک سلسلہ ہر ہفتے جمعہ کے دن اخلاقی تربیت کا، دینی تربیت کا شروع کیا، اور ہم کچھ ایسے مسائل، کچھ ایسے معاملات جو ہم کو ہفتے بھر میں پیش آتے ہیں یا ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ایسے معاملات پر ہم تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے طلبہ کی، تاکہ ان کی ذہنی نشوونما ہو، وہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم کوئی بھی کام ایک فارمیلٹی کے طور پہ، ایک لازمی کارروائی کے طور پہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کوئی بھی کام شروع کیا ہے تو اس پر پوری طرح سے خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے طلبہ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ ہمارے طلبہ ان باتوں کو جو آپ کے سامنے یہاں پر پیش کی جاتی ہیں تربیتی انداز میں، اس پر عمل کریں۔ اور اسی سلسلے میں چونکہ یہ ہفتہ یونٹ ٹیسٹ کا ہے، ہمارے امتحانات جاری ہیں۔ امتحانات کے تعلق سے میں نے بہت پہلے اپنا ویژن کلیئر کر دیا ہے، اسکول کا ایک ویژن بنا دیا ہے کہ امتحانات دراصل ایک ٹیسٹنگ کا نام ہے۔ ہمارا اسکول جو ہے وہ برسوں سے، بلکہ اپنے قیام کی پہلے سال سے تقریباً 48-50 برس ہو گئے اسکول کے قیام کو، جب سے ایس ایس سی امتحان کا ایک بہت بڑے سینٹر کے طور پر کام کرتا رہا، اور ہم نے ہمیشہ ایس ایس سی امتحان اور دیگر تمام امتحانات، جو ذمہ داریاں اسکول کے ذمے حکومت کی، بورڈ کی یا کسی اور ادارے کی طرف سے آتی ہیں امتحانات کے تعلق سے، ان امتحانات کو ہم نے ٹرانسپیرنٹ، شفاف، ایماندارانہ اور پورے صاف ستھرے طریقے سے اس کو لینے کی کوشش کی ہے۔ اور ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو چھوٹے امتحان یعنی یونٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اسکول میں، وہ یونٹ ٹیسٹ بھی بہت صاف ستھرے طریقے سے ہوں۔ اسی لیے ہم نے اساتذہ کا ایک گروپ بنایا جو چیکنگ کرتا ہے طلبہ کی آ کے، اور ہم نے طلبہ کو ان کی ذہنی تربیت کرنے کی کوشش کی کہ وہ غلط طریقے امتحان میں نہ اپنائیں۔ صرف زور اور جبر کے ساتھ میں ہم کوئی کام نہیں کروانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اخلاقی تربیت اور دین کے رہنما اصولوں کی روشنی میں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو غلط ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ امتحان میں اگر ٹرانسپیرنسی یا شفافیت نہیں بچتی ہے، ایمانداری نہیں بچتی ہے، تو پھر ایسے رزلٹ کوئی کام کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس لیے ہم نے یہ سکھایا کہ آپ ایک دوسرے کے پرچوں میں، جوابیہ پرچوں میں نہ جھانکیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی چوری ہے، کوئی بھی چھوٹا سا کام ہے۔ اسی تعلق سے آج ہم نے، جمعہ کا دن ہے، یونٹ ٹیسٹ کا ہفتہ ہے، ہم نے اپنے معلم دینیات یہ درخواست کی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، دین کی روشنی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تربیت کی روشنی میں کچھ باتیں ہم اپنے طلبہ کو سکھائیں، تاکہ امتحانات کی صحیح تصویر آپ کے سامنے ابھر کر آئے کہ ہم اپنے دین میں کس طرح سے امتحانات کا ایک تصور رکھتے ہیں۔ زندگی خود ایک امتحان ہے، اور زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری، ہر شخص وہ جو کچھ دنیا میں آیا ہے، وہ زندگی جو گزار رہا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی مانیٹرنگ ہے، حاصل ہے۔ تو یہ سمجھ کر وہ اپنا ہر امتحان اگر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو اس سلسلے میں کامیابی ملتی ہے، اور وہ کامیابی اس کی صحیح کامیابی کہلائے گی۔ میں مولانا مجیب الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ تربیت کی باتیں آپ کے گوش گزار کریں امتحانات اور ٹرانسپیرنسی کے تعلق سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں
یونٹ ٹیسٹ کا سلسلہ چل رہا ہے. اس تعلق سے چند مفید باتیں بتانی بہت ضروری ہے. امتحانات میں نقل کرنا، ایک دوسرے کی تاک جھانک کرنا، اسی طریقے سے کچھ اشیاء لے کر آنا، نقل کے تعلق سے کچھ کاغذات لانا لکھ کر کے، یہ تمام چیزیں امتحانات کے منافی ہیں. آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں ایک حدیث پیش کرتے ہوئے چلوں. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں مدینہ میں چل رہے ہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک تاجر کو دیکھا، آپ نے غلے کا ڈھیر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور گزرنے والے گزرتے ہیں، دیکھ کر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس غلے کے ڈھیر پر پڑتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیسے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہوں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو تشویش لاحق ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے میں اپنا دست مبارک ڈالا تو غلہ نیچے سے اندر سے بھیگا ہوا تھا. تو آپ نے غلہ نکالا اپنے ہاتھ سے، فرمایا اے تاجر یہ کیا ہے؟ اس تاجر شخص نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے چند قطرات کے فوارے اس پر آ گئے تھے، اس لیے میں نے سوچا اس غلے کو نیچے کر دوں اور اوپر فریش مال رکھ دوں تاکہ فروخت کرنے میں پریشانی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دھوکہ ہے، یہ عیب کی بات ہے. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو شخص کسی کو دھوکہ دے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ مومن کا طریقہ، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. اس غلے کو آپ اوپر رکھیں، جس کو لینا ہوگا لے گا. اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو یہ سبق حاصل کرنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، فریب سے کام لینا، امتحان میں ایک دوسرے کے ساتھ علمی خیانت کرنا، امتحانات میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کی آنسر کاپی کا تبادلہ کرنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اسی احقاق حق کی ثابت کرنے کے لیے اور باطل کو رد کرتے رہے پوری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا عزیز طلبہ اپنے آپ کو سدھارو، اپنی پڑھائی کے اوپر پوری توجہ دو، اپنی رائٹنگ کے اوپر توجہ دو، اور ایسے ہی اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرو. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. عزیز طلبہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم بولنا چاہتے ہو، کوئی بات کہنا چاہتے ہو تو خیر کی بات کہو، ورنہ خاموشی اختیار کرو. زبان سے اچھی باتیں، خیر کی باتیں کرو، ورنہ خاموش رہو. ہوتا یہ ہے طلبہ ہمارے خاموش تو رہتے ہی نہیں کلاس میں، کیا یونٹ ٹیسٹ ہو، کیا پڑھائی ہو. بہرحال ان تمام باتوں کے اوپر عزیز طلبہ آپ دھیان دیں، آپ خاموش رہیں اور زبان سے منکرات چیزیں نہ نکالیں، زبان سے بےہودہ باتیں نہ نکالیں. یہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں.
آپ علم کے حصول کے لیے آتے ہیں، لہذا علم کے حصول کے لیے زبان کو پاک و صاف ستھرا رکھیں، اور امتحانات میں جو آپ پڑھ کے آتے ہیں، جو آپ تیاری کر کے آتے ہیں، آپ اس کو لکھیں۔ ایک دوسرے کی تاک جھانک کر کے، ایک دوسرے کی نقل کر کے، یہ خیانت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں انک یعلم الخائنۃ، انک یعلم الخائنۃ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری خیانت کو جانتے ہیں، تمہاری آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بھی جانتے ہیں۔ لہذا عزیز طلبہ، اپنے آپ کو سدھارو، اپنی اصلاح کرو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ باطل کام، ہر وہ شر والا کام، ہر وہ فساد والا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے روکا ہے، ہر وہ خیر کا کام، ہر وہ بھلائی والا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ لہذا طلبہ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور جو ہے ابھی سے غلط طریقہ استعمال کرو گے، ابھی آپ کے علمی مراحل اور باقی ہیں، یہی عادت رہے گی تو آپ آگے چل کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا علم میں محنت درکار ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے طلب، جستجو، کوشش، شوق ہونا چاہیے، اور اساتذہ کرام کی رہنمائی میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے تعلق سے کہ آپ امتحان میں نقل سے پرہیز کریں، علمی خیانت سے پرہیز کریں۔ ایک دوسرے کی تانگ جھانک میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے صحیح لکھا ہوتا ہے مگر دوسرے کی تانگ جھانک میں آپ اپنا صحیح کاٹ دیتے ہیں اور غلط لکھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے عمل درست نہیں ہے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب کریم ہمارے طلبہ کے اندر، ہمارے اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے علمی صلاحیت پیدا فرما دے، اور ہمارے طلبہ کے اندر منکرات سے ان کو دور فرما دے، فواحش سے دور فرما دے، اور خیر کے کاموں میں ان کو اچھا عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور تاکہ وہ اپنے علمی مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے مولانا مجیب الرحمان خان ریاضی صاحب کو، جو ہمارے سینئر معلم دینیات ہیں، انہیں سماعت کیا کہ انہوں نے نقل کے تعلق سے اور امتحانات میں ایمانداری برتنے کے تعلق سے، بے ایمانی سے بچنے کے تعلق سے کتنی اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے، جیسا مولانا نے کہیں پر ایک جملہ کہا ہے کہ اگر آج آپ یہ سب کرنے لگتے ہیں تو ابھی تعلیمی مراحل شروع ہوئے ہیں اور بہت سارے مراحل باقی ہیں، تو آج اگر آپ یہ کرنے لگتے ہیں تو مستقبل میں کئی ایسے مراحل آئیں گے جہاں پر پھر آپ یہی سب اپنانے کی کوشش کریں گے۔ میں خصوصاً نہم اور دہم جماعت کے طلبہ کے لیے یہ بات کروں گا کہ جیسا مولانا نے کہا ہے، آپ خود سوچیں کہ اگر بچپن کی وہ عادتیں یا چھوٹی کلاس کی عادتیں یہاں چلی جاتی ہیں بورڈ کے امتحان میں، تو حکومت اور بورڈ کے اور محکمہ تعلیم کے قوانین کتنے سخت ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے زندگی آپ کی خراب ہو سکتی ہے۔ کوئی غلط کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں امتحان میں ہال میں تو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے بورڈ کی طرف سے آپ کو کئی برس کے لیے، اور یہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ ایسے کسی بھی غلط کام سے بچیں، غلط ذرائع سے بچیں جس کی وجہ سے آپ کے والدین کی یا آپ کے اسکول کی، آپ کے اساتذہ کی کوئی بدنامی ہو، ان کے اوپر کوئی داغ آئے، کوئی حرف آئے۔ ایسی کسی بھی حرکت سے امتحان کے دوران بچنا چاہیے، اور اس کا صحیح وقت طریقہ یہ ہے کہ ہم پڑھائی کریں، محنت کریں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اور جو یہ کر لے گا وہ انشاءاللہ یہ سب ذرائع کی طرف نہ تو جائے گا، نہ ہی اس کو کوئی عدم اعتمادی کا کوئی اس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جائے گی، بلکہ وہ اعتماد سے بھرپور پوری محنت کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنا امتحان پاس کرے گا، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگا۔
اپنا خود کا، اپنے والدین کا، اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا اور اپنے اسکول اور اساتذہ کا بھی نام روشن کرے گا، اور زندگی کے ہر مقام پر پھر وہ آگے ایمانداری جو جس کی وجہ سے اس کو کامیابی ملی تھی وہی اپنائے گا۔ تو اس لیے عزیز طلبہ، آپ ان باتوں پر عمل کریں۔ یہ صرف سننے کی باتیں نہیں ہیں، اساتذہ کو بھی ان باتوں کو بار بار اپنے طلبہ کے سامنے کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو ہمارا تربیت کا مشن لے کر چل رہے ہیں، صرف پڑھانے کا کام نہیں ہے، اس مشن میں ہم کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم، آپ اور سبھی میں ان باتوں کو اندر ہمارے وہ پیدا کر دیں جس کی وجہ سے ہم تبدیلیاں لانے کے قابل بن سکیں۔ اللہ حافظ۔